حضور دی شان تے وراول ورائے نا جی. ایتھے میں گل کرن لگا ڈاکٹر عبدالقدیر نہ جڑے زیادتیاں کر رہے ہو سوچو کی قیامت والے دن تواڈے نال بننا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نال کیڑی تانوں پریشانی. کفر کہندا ہے کہ انہوں نپ لو. ڈاکٹر صاحب نے میں ہاتھ چومے سن. میں کہندے کیوں چومے؟ میں کوئی رسول اللہ نے فرمایا جنہیں تیر بڑھایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا جی. جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا تے جنہیں چلایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب دی اکھاں چ آنسو آ گئے سن. کہتے ہیں بڑے بڑے مولوی میں پیر آئے انہاں میرے نال ایک ہاتھ نال سلام لے. تو کیوں جا مولوی ہیں جنہیں میرے ہاتھ چوم دیتے؟ میں کہا میں حضور دے اس فرمان دی وجہ تو تیرے ہاتھ چوم. جے تیر بنان والا جنت تے نال جناب چلان والا تے پکڑان والا. میں کہا یار تو تے ساڈا ایٹم بم بنایا ہوئے. اللہ مولی خادم مر جائے تو کیڑے نعرے لا لے جھلا نہ ہوے تے او حضور کی بات کرو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. زور لاؤ بھائی زور لاؤ شیرو. ایڈے بڑے شیر میں ذکر بیٹھ کے بیٹھ کھڑے نہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور دی شان تے وراول ورائے نا. اگر کسی نو درد ہوئے کہ ایڈی وڈی امام احمد رضا شاہ جی کانفرنس کیوں کران دیں ایڈا انتظام کیوں ہویا تو سنو. میدان عہد جدوں رسول اللہ دی طرف وہ تیر پھینک رہے سن نا تے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد نو فرمایا سنو جی اگر صدیق اکبر اور حضرت عمر عثمان غنی مولا علی کو کسی نو درد ہے انہاں دے بارے تے سنیں لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. یہ دے تو کوئی فرقہ واریت نہیں نا جی. لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. اور نعرے تحقیق. ہمیں ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کی زندگی ہے. اور نعرے تحقیق اور نعرے تحقیق. ہمیں ڈرپوکو تو سب کی زندگی بسر نعرہ لاؤ وال کر کے. ہاں نعرہ تحقیق حق جاریار حق جاریار حق جاریار. نعرہ حیدری. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ساڑھا بابا سانو راہ دے گیا جے تیرے کو ٹائم ہوئے نا اتھے تحقیق نہ کری صحابت آل بیت دے بارے اتھے لکھا سلام بھیجی. صدیق اکبر تے بھی لکھا سلام حضرت عمر تے بھی لکھا سلام عثمان غنی تے بھی لکھا سلام حیدر کرار تے بھی لکھا سلام امام حسن تے بھی لکھا سلام امام حسین تے بھی لکھا سلام حضرت سیدہ تے بھی لکھا سلام امہات المومنین تے بھی لکھا سلام. ساڑھا بابا تے سانو راہ دے فرمایا وقت اپنا ضائع نہ کری انہاں دے بارے تحقیق نہ کری. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لکھا سلام. جی یہ شاہ جی فرمایا یہ افکار رضا ہے حقیقت ہی انہی کا فیض ہے نا. فرمایا سن تو آل بیت دے بارے کی گل کرنی. اعلیٰ حضرت فرمایا تے صحابہ دے بارے فرمایا پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور صحابہ فرمایا جان ساران بدر و احد پر درود. یار اینج بندہ کھڑے ہوئے تے تیر آ رہے ہوئے انہاں دے بارے کوئی بھونکے اینج تیر آ رہے ابو دجانہ حضور تے جھک گئے. ہر تیر ابو دجانہ نو لگیا لم یتحرک ایک بار بھی اینج نہیں کیتا. اور تو زندگی مسیحیاں صفحہ نہ بچا سکیا تو گل صحابہ دے بارے کرنا مسیحیاں دے سپیکر مولوی نہ بچا سکے
نماز تراویح نہ بچا سکے تسی حضور دے صحابہ دے بارے گلاں کرنے ہو جنہ 2 سپر پاوراں توڑ کے اپنے پیراں وچ رونق دیتی ہے جناب. ساڑا بابا جڑا گل کر گیا فرمایا اتھے آل بیت دے بارے اے گل کرنی فرمایا جان ساران بدرو احد پر درود جان ساران بدرو احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ مل. وہ بھی میں حدیث پڑھ دوں. ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ کوئی کتا کائنات دا صدیق اکبر نو بھوکے صدیق اکبر دیتے ہون بھی قرض بقایان اسلام ہوتے. حضور نے فرمایا میں سارے دے بدلے دے دیتے صدیق کا قرضہ بقایا ہے. سایہ مصطفیٰ اور مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین اور سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی و ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. اور زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن اور شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت. لیاوے کو یہ جو 4 شیر 4 یاران دے بارے گل کرنا ساڑھا بابا سن عشق و محبت اور اعلیٰ حضرت او شیرو زور لاؤ. او ایک گڑے کس واسطے بچا کے تسی رکھنے نوئے. ہاں عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت تا قیام قیامت فیض رضا. اسی بالکل امن پسندہ یہ ملک ساڑھے بزرگوں نے بنایا اور نعرہ لگیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اب بٹ کے رہے گا شجیہ کی کر. او اللہ چلو ہون کہنے جی کسی کو اجازت نہیں ہے نظریہ پاکستان کے نعرے کو بطور سیاست استعمال کرے. اسی تو کدی بھی نہیں استعمال کیتا. تسی کر لو پیڑاں اور تے پھکیاں اور بھائی اے تا جرم پھر قائد اعظم محمد علی جناوراں کیتا انہیں اس نعرے نو بطور سیاسی استعمال کیتا. اگر ایک کلمہ مبارک دا نعرہ نہ لگدا جلیا تے 70,000 تے لکھاں مسلماناں دیاں دیاں دے گڑے نہیں سن کٹنے. کیوں شاہ جی تے خون دیاں ندیاں نہیں سن بہنیاں. اے تے حضور دا اللہ کلمہ آ گیا تو پھر لوگ اپنی دیاں بھی سٹ دیتیاں. پتہ ہے تاریخ تو بے بیان نہیں نہ کر دے. خون مسلم ارزاں میرے کو کتاب ہے لکھیا ایک نوجوان لٹیا پٹیا پاکستان پہنچیا تے کہنے لگا میں ایک جگہ گزریا ہوتے ہندو تے سکھ لونڈے ایک ڈھیر لگے ہوئے سی تے رقص کر رہے سن اینج لڑیاں پا رہے سن. کہندا میں جھات پا کے ویکھیا تے مسلمان خواتین دی کٹی ہوئیاں چھاتیاں سن. اینا خون دیاں ندیاں دے پاکستان بنیا تسی پاکستان نہ مذاق کر دیو. تسی کڑیاں محراب وچ نچا کے تے کی کفر نو دسنا چاہندے ہو. اینج نہیں ہونا. ہاں مسجداں وچ کڑیاں کدی نہیں نچیاں تے نہ اسی نچن دینیاں. ہاں یہ گردنہ اسی صرف رسول اللہ واسطے رکھیاں اور حقیقتاً رکھیاں. میں 10 منٹ تھلے نہیں بیٹھ سکتا لیکن میں 6 مہینے جیل وچ تھلے بیٹھا رہا.
ہاں میں تسی بٹھاؤ تو میری چیخ نکل جائے گی 10 منٹ بعد میری بس ہو جاندی لیکن اتھے میں بیٹھا رہا ہاں اتھے میں بیٹھا رہا یہ کیوں اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں نعرہ رسالت 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 لبیک لبیک اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم حضور اپنی امت کے حوال سے بھی باخبر جب رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ اندر مر جائے تو مجھے کیا تکلیف ہے مرنا چاہیے تھا جب حضور چاہتے تھے کہ اس کو اتنی تکلیفیں ہوں یا اندر تڑپے تو پھر میری کیا تکلیف ہے کیوں جی معرفتی باحوالہم حضور کو جب میرے احوال کا پتہ تھا کہ اتنا مریض ہے اتنا اس کو طبی بیماری ہے کہ یہ تو 5 فٹ سے اپنا پانی بھی نہیں پکڑ سکتا پھر مجھے جیل میں جب بٹھا دیا تو میں نے کہا جان عشق مصطفیٰ اور روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے یا رسول اللہ توجہ جب حضور کو حوال کا ونیاتہم میں کس نیت سے آیا بیٹھا ہوں آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے وعزائمہم تسی کی ارادے کی تھی پھر دے ہو میں کیتا کی پھرنا کل کی کرنا ہے پرسوں ہفتے بعد مستقبل کی کرنا ہے ان ارادوں کا بھی حضور کو پتہ ہے کیوں جی ونیاتہم وعزائمہم وخوات اس ویلے تسی دل کی سوچ رہے ہو مولوی کدوں گل مکانی آپس کی بات ہے نا آپس میں بیٹھے ہیں سوچتا ہے نا بندہ کدوں جان چھٹنی اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے امام ابن حجر کہتے ہیں وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَا بِهِ فرمایا یہ چیزیں رسول اللہ کے سامنے ہتھیلی کے پر ایسی رہی ساری جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے جب غوث اعظم رائی کا دانہ دیکھ رہے ہیں تو پھر حضور کی شان تو براول برا ہے توجہ اس واسطے مسجدیں ناچنے کے لیے نہیں بنی ایسے نہیں ہوگا مسجد پرانی ہو جائے تو پھر اس میں ناچ گانے شروع ہو جائیں ایسے نہیں ہوگا مسجد وزیر خان کے اندر ہم نے جمعہ پڑھ کے بتا دیا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن مسلمانوں میں دم خم اب بھی وہی موجود ہے اور حضور کا دین آنا ہے ایک دن انشاءاللہ حضور نے کیسے جنت دی اگر کسی کو صدیق اکبر کے بارے میں پریشانی ہے تو وہ حضور سے بات کرے پھر اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے ساتھ ہجرت والے سفر میں ایسا بندہ دے دیا جو حضور سے مخلص ہی نہیں تھے شاہ جی اسی کدھر سفر تے جانا ہوئے لاکھ واری تحقیق کرنے بندہ کون ہے تے اللہ دے حبیب نو لے جانا سی مکے تو لے کے تے جلیو اے تے گلہ ہی کرنی آسان اننا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ غار صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا کئی حیاتن دی جمع انہوں نے نقل کی تھی انہوں نے کہا کئی سپ لڑے کئی ٹھوئے لڑے لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبع رسول اللہ صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی پیدا نہ ہوئی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے اسے واسطے تھے امام احمد رضا بریلوی تھے بولے فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا لولاک والے تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اور اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے باتیں کرتے ہو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ میں نے کہا ہم سے بڑا امن والا یار کون ہے کائنات میں اسی اتھے 8 شہید دیتے ہیں تو بندے نے چانڈ بھی نہیں مر یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا کہ یار برس رہے اومن گولیاں ایڈے ایڈے پتھر برس رہے اومن تے گولیاں چل رہی اومن آسو گیس اور ساڑھے کنٹینر تک ایڈے ایڈے پتھر آ رہے اومن یہ تو منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا میرا منہ بھی ٹوٹ جانا سی اور منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا آپ زخمی ہو گئے اسی وہ پھر بھی میں جدو پولیس والا کوئی پکڑ کے لے آندے سن میں کوئی اپنے بچے نے انہوں نے سمجھ نہیں کہ اسی کیڑا نعرہ لیندے بیٹھے تھے وہ تاجدار ختم نبوت
اور تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ اور تاجدار ختم نبوت اے دنیا دے ہر اس کونے تک پہنچے جتھے رسول اللہ دی ختم نبوت دے غدار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پناہ مل رہی انہوں نے پتہ لگے صدیاں بعد جنگ یمامہ دے صحابہ دے وارث آج بھی وہ نعرہ لا رہے ہیں جڑا نعرہ دھوڑ پٹی جا رہے ہر طرف وہ تاجدار ختم نبوت ساڑھے بارے تو لوگ لکھے گا بھی نہیں مورخ ہی نہیں لکھے گا ہون جڑا ہو میں ویڈیو ویکھنا نا فیض آباد دی میں کہنا بند کر دے ایک منٹ نہیں ویکھی جا اسی اس برسدیاں گولیاں میں بیٹھے رہے اور میں نو ڈاکٹر شفیق امینی نے کاننے چاہ کیا انہاں کہ آ گئے وہ کنٹینر دا تو نہ شیشہ تا توڑ دیتا ہے جیسے ایسی بیٹھے سی تو میں کہا توں تے پھر کی لینا ہے جا کے روک توں میرے کو کی لینا ہے وہ کہنا میں تھلے چھاڑ ماری تے وہ نصب ہے سارے میں نو پھر ایک ایف سی دا پولیس والا ملیا میں کہا تسی نسے کیوں سی کہنے لگا تاں پوچھو سڑنا کی بڑی آخر پھر وہ زلزلو تک تو رسولوں کو بھی جانا پڑتا ہے نا اس ویلے مدد آندھی جدو ہلا بندہ دیتا بس ہو جائے بندے میں اس ویلے عرض کی تھی میں کہا حضور دل وچ نعرہ تو میں ختم نبوت دے نعرے دن وچ میں عرض کی تھی میں کہا یا رسول اللہ مرنے واسطے تسی آئے بیٹھے ہیں میں پتر دو ہی سن اور ہوندے تے وہ بھی لے آنے سن وہ بھی میں لے آئے بیٹھا اے نہیں کہ پتر میں اپنے یورپ وچ بھیج کے تے لوگوں نو دین دا درس دینا سمجھ آئی نا اپنے پتر میڈیکل کالج داخل کرا کے تو لوگوں نو قرآن دی فضیلتہ بیان کرنا نا میرے ایک پتر نے تو سکول دا منہ بھی نہیں ویکھیا ہے میں گئے سی ایک دو چار دن تے میں انہوں نے حافظ تے مولوی بنایا میں کہا جی میں نو عزت اسلام نے دیتی تے پھر میں نو روٹی دے رہا تے اے بھوکے مر جان گے اسلام تو اتنی روٹی دینا مکتی کوئی نہیں اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ او ہزاروں رنگاں وچ رنگے دے محمد اور تو آیا نہ درتے او کیوں بد نصیبہ او ہزاروں رنگاں وچ رنگے دے محمد توجہ زندہ توجہ آپ صاحب ایک منٹ میں جاننا لوگ دکان دے ملازم ہون یا فیکٹریاں دے ملازم ہون یا سرکاری ملازم ہون لوگ افسر انہوں نے کتنی گاڑاں کر دیں میں نو پتہ ہے میں جاننا ساریاں گلاں میں داڑھی تے نہیں نہ چٹی ہوئی جاننا میں ساریاں تے میں نو ایک بندہ کہنے لگا اسی ملازمت سی تے اس واسطے اسی یہ تہاڈے نال اے ظلم کیتا میں کہ یار میں بھی تو کسے دا ملازم ہاں نا میں کہ جتھے تسی ملازمت کردے ہو تے ہر ویلے خوف رہندا گاڑاں وکھریاں پیندیاں نوکری گاڑاں سندیاں پوریاں کردے ہو میں کہا جنہ دی میں نوکری کردا نا تہانوں مہینے بعد گن کے تنخواہ ملدی تے جنہ دی میں نوکری کرنا نا میں کہا پتہ ہے وہ کونن خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا حقیقت بھی انجی ہے خود بھیک دیں اور خود فرمایا چنگا ہویا تو منگیا ہو یار میں کہا لوگ کہتے ہیں نہ منگے منگن والا آ جائے تو لوگ گڈیاں دے شیشے نہیں لاندے 2-2 کروڑ دی گڈیاں دے بیٹھے ہوندے ہیں تھلے معذور ہیں منگ رہے ہوندے ہیں شیشہ تھلے نہیں کردے میں کہا جنہ دے میں نوکری کردا نا وہ کیا ہے وہ جب بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں اور مانگنے والا تیرا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جو کوئی بندہ دسے مولی خادم نے کسی کو 1 روپیہ منگے ہو 1 روپیہ نہیں گال لینا چاہیے ساڑھے بارے بک کرنے ہو تو پتہ ہی نہیں اسی ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا منگتا ہونا دا ہوئے ہر 4 پائی تھلو بوٹی نہیں کھاندہ ہوئے منگتا ہونا اعلیٰ حضرت فرمانے نے ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج مر گئے منم رگڑ کا ریڑی اے حقیقت بھی انجے شاہ جی جدو ایران فتح ہویا نا ایران تو مال غنیمت جمع ہو گیا جڑے صحابی پہرے تے سن نا مال غنیمت دے وہ کہندے ہیں ادھی رات ایمیں کھڑکن دی آواز آئی تے میں کوئی بندہ آ گیا تو میں کہا کون اللہ یہ تے پھر صدیاں بعد یہ تے میں صحیح ہوندہ تو میں اٹھ کے واقعی اود پہاڑ دی طرح فرج افا بہم میں بھی جڑانا
حرکت آ جانا سی. انہیں کہا کون؟ انہیں کہا کسرا بادشاہ نو میں قتل کیتا سی تے او دے سونے دا تاج ہے تے میں مال غنیمت جمع کرانا آیا. انہیں پیر اتے رکھ کے این ٹھوکر ماری. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے. سپر پاور دے بادشاہ دے سونے دا تاج صحابی نے پیر اتے رکھ کے این ریڑیا تے جا کے بیت المال غنیمت دے ڈھیر نال لگیا. انہیں کہا یہ بھی جمع کر. انہیں کہا ٹھہر جاؤ تو انہوں یہ لبڑا ہے نا تساں قتل کیتا. فرمایا نہیں جن کے لیے میں نے کام کیا وہ بہتر جانتے ہیں. یہ تاج کی مجھے ضرورت. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تھا. اور ٹھکرایا صحابہ گلہ نہیں. اقبال کہنا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو. اقبال تھے پھر تڑپیا کہنے لگا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہارا نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. کیوں جی اقبال کہنا میں دساں وہ صحابہ کیوں جیسے انہوں دے بارے کوئی بھونکے چائے دی پیالی دے وکڑ ڈالا. انہوں دے بارے اقبال کہنا فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار. ان کے بارے میں بات کرتے ہو. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. اقبال کہنا جی میں چاہواں نا تو میں تینوں دساں صحابہ بدر کیویں گئے سن. پھر او دے چنج کھڑ کے تیر کیویں کھا رہے سن. کل 70 صحابہ شہید ہوئے جنہاں وچوں 30 رسول اللہ دی حفاظت کردے شہید ہوئے. تے نعرہ ایک ہی سی مومن دا نعرہ شاہ جی بدلدا نہیں. اسی فیض آباد گولیاں وچ بھی ہے نعرہ لایا. آج گلشن راوی دے وچ چراغ بڑھ رہے تے نال سٹیج سجا ایتھے بھی نعرہ اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اقبال کہندا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہندا کدی تو سوچے بھی نہیں انہاں دے بارے میں تیرے سامنے گل کی کراں. سی انہاں دے بارے گلاں کرنے ہو پھر ساڈے کول امیداں رکھ دیو. اسی تے گل ہی اجے کوئی نہیں کیتی شاہ جی. اسی تے ویکھ رہے انہاں نوں بھئی یہ کر دے کیون. اسی جے لبیک دا نعرہ لگے تو ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. اور 10 پھر کیڑا لائیے تو کو اور نعرہ دے دے اسی او لاندے ہیں. کائنات تو اس تو وڈا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں. اتھے میں گل بھی کر جاواں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے ہیں کہ غزوہ حنین والے دن میں حضور کے ساتھ تھا. فسرنا فی یوم قائز شدید الحر. اے تو میں جھلا ہو جانا پھر رونا اکیلے بہ کے رونا. لوگوں کے سامنے اس واسطے نہیں روندا کہ لوگ کہن گے میں ریاکاری کر رہا. کہندے ہیں بھائی بڑی گرمی سی اس دن تے رسول اللہ ساڈے نال سن جی. فی یوم قائز شدید الحر. یہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے. فرمایا حتی نزلنا تحت ظل شجرت. فرمایا ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا میں بھی ایک درخت تھلے چلا گیا. فلما زالت الشمس. فرمایا جب سورج ڈال گیا لبست لامتی ورکبت فرسی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو فی فستاتی. سنا مسلمان تو دین دے بارے کیویں تنقید کرنا تو دین نو دتا کیویں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے میں پھر اپنا زرہ پائی جنگی سامان پایا گھوڑے تے سوار ہویا تے بارگاہ قدس وچ حاضر ہویا تے حضور خیمے وچ جلوہ گر سن. او ڈاڈا دن ایتھے ایئر کنڈیشن بہ کے تے 18 کرسیاں تے 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے تنقید کرنا تو دین نو دتا کہ حضور خیمے وچ گرمی اس گرمی وچ تے کہندے میں سلام عرض کیتی تے عرض کیتی قد حان الرواح. حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا. سورج ڈھل گیا. فقالا اجل. سنو ذرا آپ بات آگے میں کیا کرنے لگا ہوں اور حدیث کے الفاظ کیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ثم قال قم یا بلال. پھر حضور نے آواز دی فرمایا بلال اٹھئے. کیوں جی بلال اٹھئے. اقبال کہندا او کاہنو پاپاو سلطانو امیر بہر یک نخچیر گیر صد نخ بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا اوے ایک انسان سی او دے لکھاں شکاری سن. از غلامی فطرتیو دوں شدہ نغمہا نئے اندر خون شدہ. اقبال کہندا غلامہ دی تے فطرت مار دیتی گئی سی. غلام کدی سوچے بھی نہیں سی کہ میں اپنے آقا نال بیٹھ کے ٹکر کھاواں گا یا اپنے آقا جیسے کپڑے پاواں گا. اقبال کہندا تامین حق بحقداراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اتنی دیر حضور آ گئے. پھر حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ تے بٹھا دیا. کیوں جی
اقبال نے پھر جڑا بیان کیتا ہے نا ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ تے کہندا اوئے کی ہویا تینو کہندا احمراں با اسوداں میختن آبروئے دودھ مانے ریختن اور کہندا اوئے محمد عربی نے ایک ہی کیتا اور کالے چٹے نو کٹھے بٹھا دیتا اور ساڈی کی عزت بچی مڑ کے کیوں جی باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے ابو جال اقبال کہندا ابو جال دی روح روئی اور کہنے لگا دس آئے سنگ اسود حضور نے ساڑھے بت کیویں توڑے آج تسی پھر بت خانے بنا دے ہو پاکستان بت خانوں کے لیے نہیں بنا تھا اگر یہی بنانے تھے تو پھر 10 ہوئے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ 10 اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا سانو بھی سمجھاؤ یہ گلاں کڑیاں محراباں وچ نچا کے تے کہندے مولوی خاتم جمعہ نہ پڑھن جائے لو جی میں کہ یہ گل ٹرمپ نو بھی دسو گے نا وہ بھی تاڑی مار دے گا بھائی میں بھی بڑا بڑا ہاں دین دا دشمن لیکن تسی میرے نال بڑے ہو کہ عالم نو مسجد جمعہ نہیں پڑھن دیندا میں اتنے کوئی تقریر تے نہیں سی نہ کرنی میں کہا سی جمعہ پڑھنا کہندے نہیں آپ نہیں جا سکتے میں کہا کیوں جی میں جمعہ پڑھنا کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے کیوں کہ وہ مسجد بھر جائے گی اور ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے اور جب مسجد وزیر خان اندر باہر سے جناب جل تھل ہوئے گی تو پھر ٹرمپ کہے گا او میرے نال کی وعدے کرنے ہوتے اندر کی ہو رہا بھائی زور دیکھو میں ہر تقریر یہی سمجھ کے کرنا بھائی میں ایتھی کرنی میرا گڑا بہ بھی گیا تو پھر کی نہیں کریں گے بہ جاؤ 4 دن آرام کر لوں لیکن تسی گڑے کیوں سنبھال کے رکھ دے ہو ایک توجہ بھائی ایک دن زبان چپ ہو جانی پھر اے غسال دے سپرد ہو جانا ہے پورا بدن پھر خاک دے تھلے جا کے سو جانا ہے کیوں جی جاگنا ہے جاگ لے آج افلاق کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے تو اے زبان جیڑی اس دن چپ ہو جانی تو یار کم از کم آج حضور دے بارے اتنا تو کہو نا وہ تو بڑے کریمن وہ تو بڑے کریمن وہ تو بڑے کریمن وہ تو بڑے کریمن وہ 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 بڑے کریمن ارا برا کن کرا کرائی کریمن ندرا یہ حضرت بلال نے حضور دی جڑی نعت پڑھی نا حبشی زبان ہے آپ دے ایک نعت دا مصرع ہوتے حضرت بلال دی قبر انور دے سامنے جڑی دیوار ہے نا ہوتے لکھیا آج بھی میں جدوں حاضر ہویا نا میں ہاتھ لایا تو میں نو کرنٹ پہ حقیقت وچ کرنٹ پہ حضرت بلال دی قبر تے میں کہا جناب میں تے کتا حاضری دینا آیا سانو کھڑن تے دیو یعنی او عشق دی اگ جڑی اج بھی اوتھے اسی طرح ہاں جی جڑی سارے پتھر کھا کے سارا ظلم سہ کے تے پھر بھی بلال بلال ہے تے سامنے شعر لکھے سی ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا شاید ترجمہ کر دیں حضرت حسان نے پھر عربی زبان ترجمہ کیتا اذا المکارم فیہا فاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل حضور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نو بھی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا توجہ اے بھی قیامت تک گل ہوئے گی نا بھائی ویل چیئر والے تے بہ کے منگ دے سن یورپ وچ ہوے یا پاکستان وچ ہوے ویل چیئر والا منگنا تے قیامت تک گل ہوئے گی بھائی ویل چیئر تے بہ کے ایک بندہ فیض آباد انج کی کردا سی وہ کہن گے وہ محمد عربی دا غلام سی اور کی کردا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 جدو مولا علی حضور دے مبارک کندیاں دے چڑھ کے کعبے دی چھت تے چڑھے نا تے مولا علی فرماندے نا اگر میں چاہندا تے آسمان نو بھی ہاتھ لا دینا سی جی انہاں دی شان دا کوئی اندازہ کر سکتا کہ مولا علی صرف کندیاں تے چڑھے ہون تے فرماندے میں چاہندا نا لو شیت و نلت السما میں چاہندا تے میں آسمان نو ہاتھ لا دینا سی
ان کے بارے میں میرے جیسا ایک مولوی کو بات کرے، حضور کی حد بندی مولویوں نے کرنی ہے، یہ نہیں جانتے تھے۔ میں کہتا ہوں اپنی گل کر، تو کون ہونا حضور دے بارے گلاں کر، یہ جی گلاں نہ کیتے کرو۔ جتھے بیٹھو تو بندہ گل کرے، رب نے تواڈے کان اس واسطے نہیں بنایا کہ تساں حضور دے بارے گل سن لینی، ہاں کان بند کر کے رکھو۔ ہاں کوئی گل ہو نہ کہو کہ یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ اس واسطے بالکل مولا علی جد اتنے چڑھ گیا نا، میں حضور دسن لگا یہ بت پرستیاں جڑیاں نہ شروع کیتیاں تے کہیں جی ہم چاہتے ہیں تو اسلام آباد بنائیں۔ میں کہ تو اسلام آباد نہیں، اپنی کوٹھیاں بناؤ مندر، 300 کنال تیرے کولے تے 500 کنال جاتی عمر ہے، ایتھے بناؤ سارے مندر۔ پاکستان دی زمین تے ہے ہی پتہ، تساں جڑی آپوں ولی ہوئی نا اتھے جتنے مرضی بناؤ مندر، جی اسی چوں بھی کیتی تے گل کرو۔ پاکستان اس واسطے نہیں بنیا، پاکستان دا جڑا نعرہ لگیا اور پاکستان کا مطلب کیا، او اللہ این ضرب لاؤ کہ جناب مودی بھی او جڑی ظہیر الدین بابر والی مسجد انہاں ڈھائی ہے نا بابری مسجد، او کہ بابر ذہن والا ہی انہوں دوبارہ بنائے گا۔ امریکی کے ہوتے اقوام متحدہ دی اقبال کہتا در چنیوا چیز غیر از مکر و سفن سیتوئی میشوان اخچیر من۔ اقبال کہتا میں تانوں دساں اقوام متحدہ کی ہوندا اتھے سوائے مکر و فریب دے کچھ نہیں ہوندا، اتھے فیصلے ہوندے تو جناب کشمیر نو نپ لے، میں افغانستان نو نپ لے۔ کہتا جلیا تو تے کیڑے پاسے جا وڑیا، انہاں بابری مسجد بحال کرنی۔ ظہیر الدین بابر پتہ ہے 10,000 دے نال لشکر سی تے رانا سانگے کول 80,000 دا لشکر سی، کیوں جی اسے واسطے تو انہوں نے بابری مسجد دا دکھ سی۔ 10,000 کتھے تے 80,000 کتھے، رانا سانگا سامنے کھڑیا، ظہیر الدین بابر انج ویکھ کے کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے۔ فوج دا مرال نیچے گریا، پھر اس نو کہندے ہیں قیادت، کیوں جی اس نو کہندے ہیں قیادت۔ اور جب دیکھے نا فوج دا مرال بہت نیچے گر گیا، کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے، پھر انج سر چک کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ جب توجہ بھائی 10,000 نے 80,000 نو شکست دے دی، اے ہندوان وہی زخمن پرانے انہوں نے بھلے تو کوئی نہیں، یہ تو مسئلہ ہے نا جڑا کھا کے راتی تے سویرے بھلیا ہوندا، اے بات ہے۔ اس نو انہوں نے ظہیر الدین بابر دی مسجد پترو اسی بنانی، مودی بھی سنے تے مودی دے سارا خاندان بھی سنے۔ انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی اتھے داخل ہونی، ایک دن دہلی وچ اسلام دا جھنڈا دوبارہ لگنا ہے۔ ہاں اے تسی بھول جاؤ، ایک وقت گزر جائے گا۔ اقبال کہتا یہ وقت ہے میں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام۔ اقبال کہتا نکل کر صحرا سے اور جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار۔ ہاں وہ شیر پھر آنا ہے، ایک سدا ایک رہنا ہے، یہ وقت بدل جانا ہے۔ ہاں اتنے مندر نہیں بڑھنے، مندر نہیں لاؤ جی۔ حضور جدو مولا علی اتنے چڑھے نا تو مولا علی فرماندے نے اس تو جناب پتل نالو بڑے بڑے انہوں نے ایڈی ایڈی میخاں لگیاں سن، زمین تک لوہے نالو پکا انہوں پیڑا کعبے دی چھت تے لایا سی۔ جدو مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے ہٹ گئے۔ سنو ذرا منظر دیکھو، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ مولا علی فرماندے نے حضور جدو پیچھے ہٹے نا تو مولا علی انہوں کھیڑ رہے سن نا تو حضور نے اینڈ کر کے فرمایا علی اینڈ کر کے ہلاؤ۔ حضور نے خود طریقہ دسیا بھائی حضور بت پٹنا کیوں۔ آج تم دوبارہ بت پرستیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ جی آپ کیوں سخت باتیں کرتے ہیں۔ چلے او رسول اللہ آ گیا، باتیں ہو گئی ختم، اب حضور آ گئے۔ اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے، درمیان میں حضور نے کوئی جگہ نہیں چھڑی بھائی اور کوئی گھسے۔ حضور نے فرمایا ہاں جی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بالکل لاؤ میں ختم نبوت حدیث پڑھ دوں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباتا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جلیل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔
اس حدیث دے راوی مولا علی کیوں جی بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والیا مریقتا واکرم مشیرتا مرا بداہتا حابا ومن خالتا معرفتا حبا یقول نائتو لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا مولا علی فرما دیں جنہیں دوروں ویکھیا جڑا قریب آ گیا پھر کہن تے مجبور ہویا نہ اوجے کوئی ہویا نہ کوئی حسی نہ اوجے کوئی ہویا نہ کوئی حسی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں لاؤ جی دوسری حدیث سنو مولی خادم گالیاں دیتا ہے سنیا مولی خادم گالیاں دیتا ہے میں آکے چلیا گالیاں دینا مولی خادم گالیاں دینا او بچے ہو تو انو اللہ سلامت رکھے توڑی جوانیاں نو سلامت رکھے تسی بیٹھو اسی تو انو ویک کی خوشاں تساں ہی سمندرہ گھوڑے پانے ڈاکٹر عافیہ صدیقی تساں لے آنے 20 سال ہو گئے میں بھی جیلے چ رہا ہوں 20 منٹ بھی بڑی اوکھی ہوندی جیل تے وہ کڑی بیٹھی جیل اے پچھلے دن جو انہاں دی امی جان نے گھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی ساڑھے بھی کراچی دے امیر مولانا رضی حسینی گئے تو کہنے لگے کہ انہاں دی امی جان کہندی کہ ہن تے وہ بچی نو نال خنزیر بھی کھلان لگ پے اور روزانہ کان تے لاندی ہونی نا دیوار نال کہ محمد بن قاسم نہیں آیا اے تے وہ کہندی ہونی روز کہ محمد بن قاسم گھوڑے لے کے نہیں آیا اے تے کان لاندی ہونی روز ایتھے یار ایک چوڑی نال کفر او دے واسطے کٹھا ہو گیا حضور دے خلاف انہیں گلاں کیتیاں جب تک کفر انہوں لے نہیں گیا سانو جیلاں چ رکھیا ہزاراں بندے لبیک دے اندر کر دیتے نہ سید ویکھے نہ حافظ ویکھے نہ قاری ویکھے نہ امام ویکھے نہ میرے جے معذور ویکھے ایک چوڑی نو چھڑن واسطے تو یارا اس نہ کس نے چھڑانا ہے اس نو کدی سوچی تسی یہ گل 20 سال اج ہو گئے او دے بچے بھی جوان ہو گئے او دا بچہ جڑا ایسی نا اس ویلے چھوٹا سی ہوش و آواز ایسی میں جدو کراچی گیا نا انہوں نے گھر ملن تو میں اس بچے نو پوچھا میں کہا یار انسانیت کی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ یورپ والے تو میں کہا تو چھوٹا جب بچہ سی تیرے تے امریکی فوجی بڑا احترام کرتے انہوں نے میں نو ہس کے کہنے لگا ہو کہنے کراچی جدو سانو گرفتار کیتا ایتھو میں نو ماں تو جدا کیتا میری رہائی تک میں ماں نہیں ویکھی تے جڑا انہیں پتر گودی چاہے سی اتنے کراچی دے روڈ ہوتی انہیں مار دیتا سی امریکی نے این چوکے تھلے تو وہ کہنے لگا میرے نہ جو کچھ امریکی فوجیاں نے کیتا میں تو انہوں دسا میں کہا 10 کہنے لگا جس کمرے میں بیٹھا ہوندہ سی نا بچہ سی اتنا سارا اس ویل کہنے لگا جیڑا بھی امریکی فوجی آندہ سی ٹھوڑے مار کے اس کونے چھوٹ دیندہ سی دوسرا آندہ سی ٹھوڑے مار کے اس کونے میں کہا یار اتھے دے بڑے انسانیت دے درس دیندے کہندہ تسی نہ پوچھو ساڑھ نال کی اتھے بیتی آج بھی وہ کڑی اس دی امی نے میں نے دسیا کہ وہ امریکی کہندے ہون محمد بن قاسم کسے نہیں آنا تو ایک طریقہ ہے اسی تینو جیل چو رہا کر دیندے ہیں قرآن تھلے بچھا دیندے ہیں تو پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا لیکن اس کڑی نے کہا میں مرتے سکتی ہیں انج نہیں نہ ہونا یار تسی کوئی ساڑھے خلاف گلہ سنو کرن تو پہلے نا سوچا کرو کہ مولانا کیڑا جرم کر رہے ہیں اساں حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا 70 صفحے نہ بدلے یار اسی پوچھن گئے سی بھائی کیڑا بدماش ہے تے بجائے اس دے کہ اس بدماش نو ہٹان دے 8.5 بندے شہید کر دیتے کیوں جی ہن تک 16.5 بندے شہید ہو چکے ہیں ہن تک جڑے باقی ظلم و ستم گرفتاری دے دوران جڑی گھر چادر تے چار دیواری دا انہاں نے کیتا وہ تو میں بیان کدی نہیں کیتا خانوال کی ہویا تے کھاریاں کی ہویا تے گجرات کی ہویا تے مولانا یوسف صاحب بڑھے 90 سالہ عالم سن حافظ آباد جیل رضائی نہیں دیتی وہ سردی نہ سوکڑ کے شہید ہو گئے اسی تے کدی روڑے بھی نہیں اس واسطے کہ اسی جو رو پائے پھر تو انو کون چپ کرائے گا اسی پھر بھی دلیر راندیاں اندر روئیے تے باہر ہسیے صدا پہ ملیے چاہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال تو آڑے نال اس واسطے ایسی گلہ یہ صرف اس واسطے کر دیں کہ اٹھو ایک دن ویسے بھی چلا جانا ہے تے کم از کم اتنا مان لے کہ قبر ضرور جاؤ کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن اس تو پہلے فرشتے پوچھن ہاں جی تے تسی کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ کیوں جی اتنا تو یار مان لے کے جاؤ نا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ جیو آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پچھڑا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مروں
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول ذرا رک جاؤ آ جاندہ آنا تو انجی ہے نا حضور وہ تو پھر ہونا ہے نا اور ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریوں چاہتا ہے وہ ہے نا ہوتے حضور فرمان ہوئے اپنے ہی ہے جانے دو یا اپنے ہی جانے دو یا اپنے ہی جانے دو یا اپنے اسی یہ گلہ کرنے ہیں تو ساڑھ خلاف ہے کہ لوگ دیاں گلہ سن دے مولی خادم گالیاں دیتا ہے میں کوئی چلنا میرا کوئی دماغ خراب ہے شاید میرا دماغ تے الحمدللہ کمپیوٹر ہے ہاں جی میں ایک رکعت میں زبانی قرآن پڑھ سکنا اتنا میں نے یاد توجہ زبانی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا الحمدللہ کہ والناس تک سارے قرآن دیاں گردانہ بھی میں نے آن دیاں الحمد شریف تو شروع ہوندہ حمد یحمد حمدن فہو حامد وحمد یحمد حمدن فذاک محمود لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر منو یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنائی عنو لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منو محمد محمدان محامد ومحامد والآلت منو محمد محمدان محامد ومحامد محمدت محمدتان محامد ومحامدت محماد محمادان محامد محامد ومحامدت افعل التفضیل المذکر منو احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث منو حمدہ حمدیان حمدیات حمد وحمیدہ وفعل التعجب منو ما احمد واحمد بی وحمد حمدات کیوں جی ساجد کیوں جی اے بھی میں نے آندھا ہے تنالے بھی پتا الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی اور یارہ تسی پھر میرے خلاف گلہ بیٹھ کے کرنے ہو انہوں نے تو درد ہو رہا تسی تو حضور دے غلاموں کم از کم میرے خلاف گلہ تو نہیں کیتے کرو قیامت والے دن اے گناہ تے اپنے نام اعمال اجنے گالیاں دیتا ہے کون سی گالی میں دیتا ہوں نا دیکھو اقبال دا میں شعر اگر دو تھے پڑھ جاواں نا شاید کوئی ترجمہ کرنا تو پورا مجمع ہی نس جائے کہ ایڈی ڈاڈیاں گلیں اقبال کرنا چنگا بندہ ہے چنگا مصور پاکستان وہ چلے ہو جے تو گل ہوئے تو پھر گل کرنی پہلے ہن جے اندر غیرت نہ ہوئے تو بندہ انہوں کی کہے جناب تو آڑے جی غیرت ہی کسی انہوں تو بغیرت کہڑے ہی کہڑے جی اقبال بھی کہندا تا کجا بے غیرت دین زیستن اے مسلمان یہ تو بے غیرت اقبال بھی لفظ کی تھے کہنے مولی خادم گالیاں دیتا ہے میں کہا پھر اقبال کیا کرتا جیڑا نبی دے خلاف شاہ جی موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بلم بن باور بددعا کر دیتی تے قرآن نے انہوں نہیں کیا کہ مثلو کا مثل القلب فرمایا اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے جیڑا نبی دے بارے جناب موسیٰ دے بارے گل کرے وہ کتے کی طرح ہے تو جو حضور کے بارے میں بات کرے یہ تو قرآن میں لفظ موجود ہیں لوگ ہمیں قرآن پہلے پڑھ اقبال کہندا علم حق را در کفا انداختن باہر نان نقد دین در باختن اقبال کہندا قرآن و حدیث تا چک کے تو کنڈ پیچھے رکھیا ہن روٹی واسطے اے بی سی پڑھدا رہو ساری زندگی قیمت شمشاد خود را نہ شناختی اور سرود دیگر آرا بلند انداختی اقبال کہندا تو اپنے سونے دی قیمت تے سمجھی کوئی نہیں دوسرے دا پتل لے کے سونا سونا کردا پھردا دوسرے دی اے بی سی لے کے سونا سونا کردا پھردا اپنا قرآن تے تینوں ایک آیت بھی پڑھنی نہ آئی تے تو لوگاں دیاں گلاں کرنا اقبال کہندا ہے منزل مقصود و قرآن دیگر است رسم آئین مسلمان دیگر است اقبال کہندا قرآن دی منزل ہور سی مسلمانوں دے رسم و رواج ہور سی میں ایک شادی تے گیا تو میں 10 منٹ میرے کو تو نہیں بیٹھا گیا میں کہو اے مسلمانوں دیاں دیاں اتنی بچیاں نو تسی فراق پائے ایتھوں ننگیاں جناب کیتا تسی دسو اس ترقی نہ تسی کی کرنا چاہندے ہو جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے یہ قیامت والے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا دی قیادت ساڑی ماما بہنا تے بیٹیاں نہیں جانا تے جانا ہے نا جے سیدہ نے مڑ کے ویکھیا کڑیوں میرا دامن تے جناب سورج تے چاند بھی نہ ویکھیا تے تسی دوپٹہ بھی نہ کر سکیاں سر ایک میں گلاں جڑی میں بڑا پریشان ہونا ہے نا گلاں تو تانوں پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آندی ساڈی گل یا ساڈی گل وچ کوئی اثر کوئی نہیں رہا او خدا دے بندے ہوئے کوئی ترقی نہیں
او ایک کوئی ترقی نہیں. اقبال کہندا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیری نہیں او پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانا آز چنگیزی افرنگ، او میں مارے حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خواب گران خیز. کہندا میں اتھے بڑا ظلم ویکھ کے آیا نے، اتھے بڑے چنگیز نال بھی بڑے ظالم نے فرنگی. کہن لگا او توبہ توبہ اٹھو، اپنے حرم دی خود حفاظت کرو، اٹھو اپنی مسجداں دی خود حفاظت کرو، اٹھو قرآن حکیم دی. دبئی دے وچ انہاں قرآن بھی مسیتیوں کٹ چھڈے. میں نو مکہ مکرمہ تو بھی فون آیا مسجداں جو انہاں قرآن چک چھڈے. ایتھے بھی انہاں نے کہنا ہے کہ کرونا آ گیا، اگے مسجداں دیاں صفاں تے تسی توڑ بیٹھے ہو نا، تے مسجد جناب دریاں بھی تسی چک بیٹھے ہو، تانوں نہیں پتہ ہے سازش کی ہو جائی. تے تسی کم از کم یار کوئی دین واسطے تے کھڑے ہو. کالو کہن جی کاغذاں کرونا آ گیا تے تسی گھروں قرآن چکا دینے. نہیں استغفر اللہ کی ہن کیڑا قرآن اسی سامنے رکھ دیاں. سامنے تے ایڈی وڈیاں وڈیاں سکریناں تسی لائیاں، قرآن تے پچھلے کمرے وچ تسی رکھے ہوئے تاکہ رشتہ دار یہ نہ کمن کہ مذہب پسند بندہ ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. میں قسم اٹھا کے کہنا مسلمان قرآن گھر چھپا کے رکھ دے. حضور دی سیرت تے صورت دی کوئی کتاب گھر نہیں رکھ دے، نہ اپنے بچے نو کچھ دستے تاکہ لوگ یہ نہ کمن جی تسی دین پسند ہو. بلکہ میری تقریراں سن کے بہت سارے لوگ بدلے، اور انہوں نے گھر جدو رشتے آئے تو کڑیاں بڑیاں بڑیاں چادراں کیتیاں، انہوں نے کہا یہ تو مائی لگ دی، ایسی اس کڑی دا رشتہ نہیں کرنا. وہ پھر میرے کو آئے، انہوں نے کہا حضور یا تقریراں کرنیاں بند کر دیو تو یا پھر لوگوں نو سمجھاؤ. ساڑیاں دیاں کپڑا کی دوپٹہ پایا سی تو انہوں نے کہا رشتہ مسترد کر دیتا. وہ بان ٹھان کے ساڑھے سامنے دسو یار مسلمان ہی ہے، کدھر جا رہے ہو تسی؟ کوئی سمجھ آئی تو گل؟ کدھر جا رہے ہو تسی؟ کیڑے پاسے امت نو لے جانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو اینج نہیں ہونا. آن والی نسلاں نو تسی کی دے رہے ہو؟ کوئی کدی سوچیا کی دے رہے ہو تسی آن والی نسلاں نو؟ تسی تے نصاب وچوں قرآن و حدیث کڈوا دیتا، تساں چوں نہیں کیتی. تساں جناب اتلے سپیکر اتروا دیتے، تساں چوں نہیں کیتی. اتنے زنا دے بل پاس کر کے اج دبئی لک توڑیا پیا ہویا، اس نے جناب تساں اتنے چوں نہیں کیتی. ایتھے جناب ممتاز قادری نو تختہ دار ہوتے 8000 بندہ منتظر پھانسی دا پاکستان ہے. 8000 یا 4000 جتنے بھی ہے، تعداد مقصد نہیں، 4000 ہوئے یا 8000 بندہ ہوئے پھانسی دا منتظر ہے. انہاں سارے نو چھوڑ کے ممتاز قادری کیڑا جرم کیتا سی؟ تسی انہوں تختہ دار ہوتے لٹکا دیتا. یہی جرم سی نا جناب کہ کفر نو نہ دسنا سی کہ تھے کچھ بھی نہیں ہونا. اسی اپنے نبی نال اتنے وفادار کوئی نہیں جنہیں حضور دی عزت تے پیرا دیتا، اسی انہوں تے ٹنگ دیتا ہے. ادھی راتی 11 بجے جگہ کے ممتاز قادری دے والد دا فون آیا کہ ممتاز قادری، میں نو کہنے لگے فون آیا تو وہ جیل والے بندے آئے بیٹھے، ممتاز قادری طبیعت بڑی خراب ہے تو کہنے آؤ جی تو جلدی ملاقات کرو. میں انہوں نے پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. میں انہوں نے پیو نو فون تے کیا، میں کہا طبیعت کوئی نہیں خراب. انہوں نے آج ممتاز قادری نو پھانسی دینی. ہاں یہ نہیں میں تجھے ہمیں اس خوش فہمی نہ جانا. تے رستے جو پھر میں انہوں نے فون کیتا، انہوں نے کہا واقعی پھانسی دا پروگرام ہے. انہوں تسی ہفتہ پہلے دسیا جانا فلانے نو پھانسی لگنی، تسی ممتاز قادری نو ادھی راتی پھانسی لا دیتی. تساں کی سمجھ دو یہ تواڈے ظلم تسی بچ جانا ہے؟ نہ ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے اور نہ ہی خوف خدا دا کر دے، اور اپنے کیتے ہوں آپ ہی مر دے. اتھے اتھے ہومن خار بس کریوں علم و یار سانو ایک ہی عرب کر. یہ بات بولے شاہ نے کیا نا جناب. اس واسطے آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا. اسی بالکل کوئی غلط گل کر رہے ہوں تو تسی بعد میں مسجد بھی میں بہنا ہر بندے نو ملنا، میں نو آکے دس دیتے کرو مولانا اے تسی خلاف شرع کام کیتا ہے، اے تسی تہاڈی وجہ تو دین نو نقصان ہویا، اے تے فلان ہویا. چلو اس نعرے دی وجہ تو تے بیت المقدس بھی بچے نعرہ لا کے اسرائیلی فوجیاں نو پہ جاندے. شاہجہاں صاحب نے دسیا وہ مقبوضہ کشمیر بھی اس نعرے نے تو این ہر شے ہلا کے رکھ دیتی. میرے آقا و مولا دا جو مبارک نام ہے، خیمہ افلاق کا استادہ اور اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اور اسی نام سے ہے. اسی یہی تو گل ہے کہ جی سیاسی نعرہ ہے. میں آکھا جی تسی مذہبی لاندے رہو، اسی سیاسی لاندے رہو. توجہ اگے جڑی گل میں کرن لگا بڑی عجیب ہے. فرمایا قوم یا بلال، اور خیمے میں حضور تشریف فرما سن، حضرت ابو عبد الرحمن فیری آئے. حضور نے انہوں نے کہا حضور چلن کا ٹائم ہو گیا. حضور نے فرمایا قم یا بلال فسارا من تخت سمرت کان ذلہ ذل طائر. اے بندہ جھلا ہو جاندا. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے ہیں حضرت بلال جس درخت تھلے ستے ہوئے سن نا، او دا سایہ اتنا ہی سی جتنا پرندے دا سایہ. یعنی اوتھے سایہ ہے سی کوئی نہیں. پرندے دا شاید کتنا سایہ ہو، ایڈی ڈاڈی گرمی ہوئے. آج اتنے کسی نو خالی محفل ہے کہ لنگر دے انتظام ہے. اچھا ماشاءاللہ.
خالی کسی نے ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں کہ لوگوں نے عمرے دے ٹکٹاں واسطے حضور دیاں نعتاں سنیاں تے حج دے ٹکٹاں واسطے وہ پھر نعت سنن دا نہ آیا نہ جلیا ہاں سرمد غمیش بل ہوسنا نردہن سوزے دگر پروانہ مگسرا اور لالچی بندے نو تو اللہ اپنے حبیب دی محبت دیندہ ہی کوئی اے میری گل یاد رکھنا میں 1400 سال کسی لالچی بندے کو حضور دی محبت نہیں ویکھی ہاں میں انہوں کو ویکھے جڑے تہ بن بن کے بھی تے جناب سمندرن جا گھوڑے پائے جنہوں نے کفن بھی نہ ملے مصعب بن عمیر نو تے میدان او دے چلے گئے صرف تہ بند بدے سی صحابہ نے عرض کی تھی حضور مصعب بن عمیر دا سر ڈھانپ دیاں تے پیر ننگے پیر ڈھانپ دیاں تے سر ہن کی کریے حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دے پیراں تے گھا پا دے اس حالت جو اینجو نہ کی تھی اسی تے جلے ایک ٹائم روٹی نہ ملے تے پتہ نہیں کیوں جی گلاں کرنے ہیں گلاں بڑی عشق رسول دیاں سنو ذرا حضرت بلال نے پھر کی کیا اے نہیں کیا حضور آج تے مار دیتا نے آج تے اتنی گرمی بلال بیٹھا رہا تے جدوں کہندے نو حضور نے فرمایا نا قم یا بلال تے بلال ایک درخت دے تھلو اٹھے جدا سایہ درخت پرندے جتنا سی تے لفظ کی کہے جڑے کہندے نا سیاسی نعرہ ہے کہ لبیک وصادیک وانا فداؤک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اسی دا جے فداؤ والا نعرہ چھوڑے ہوئے حضرت بلال تے 3 لفظ بولے حضور میں حاضر بھی ہاں تے خوشی خوشی آ جائے مجبوری نال نہیں اقبال کہنا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی ہاں اقبال کہنا یار جبر و کار نہ کوئی اتنی تتی جگہ سونا یہ جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی یہ عشق و مستی ہے تے پتہ ہے حضرت بلال نے کی 3 لفظ بولے حضور میں حاضراں تے صادق حضور میں خوشی خوشی حاضر کتھے گردن کٹانی کی حکم ہے وانا فداؤ کا تے حضور میں قربان بھی ہاں یہ سیاسی نعرہ لگا ہے حضرت بلال فقالا اسرج لی الفرسا اگلی گل بھی میں کرن لگا گدیاں تے ایڈے ایڈے فارماں تے 100 کی انہوں کی پتہ ہے رسول اللہ نے ساری زندگی آرام نہیں پایا تے حضور سوار کے دیتے ہوئے میں ایدی بھی گل کر جاواں فرمایا بلال میرے گھوڑے تے زین پاؤ تے حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے فاخرج له سرجا دفتاؤ من لیفن لیس فی اشر ولا بطر فرقب فرقبنا یہاں حدیث ختم ہو جاتی ہے فرمایا حضرت بلال نے جو زین نکالا نا حضور کے گھوڑے کا اس کی دونوں جانب کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے حضور مدینہ پاک سے چل کر آئے 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر کا سفر اور جسم مبارک کیسا ہے حضرت انس کہندے ہیں میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن کانا علین من کف رسول اللہ حضرت انس کہندے ہیں میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی میں حضور دے جسم تو ود کے نہ ریشم نرم پایا نہ کائنات دی اور کوئی شے جڑی حضور دے جسم تو نرم ہو اتنے نرم و نازک جسم والے محبوب کس جگہ سوار ہو کے آئے کہ کھجور دے پتے ہوتے سوار ہو کے آئے اس دین واسطے اور تو تے میں مولی خادم دین نال کی کر رہا تسی بھی کی کر رہے ہو اے دسن دی لوڑ نہیں یار 72 سال ہومن تے سود بھی ہے کھامن تے اسی صرف اتنی گل کریے یار مسجد وزیر خان وچ کڑی کیوں نچی تے اوتھے جناب بندے بٹھا دین کہ مولی خادم نعرہ لان لگے تسی سارے سپیکراں دیاں تاراں کپ دینیاں تے میں کہو تسی میریاں تاراں تے نہیں کپڑیاں تسی اللہ دے گھر دیاں کپڑیاں تے اللہ دے گھر دیاں جڑا تاراں کپے گا پھر رب کی کرے گا او دے نال میرے گھر دے گیٹ دے باہر کوئی اوباش ایک واری آوے نا تو میں انہوں کہوں گا دوبارہ نہ آویں اوباش بندہ صرف کھڑا ہو جائے دوسری واری بندے قتل ہو جاندے اپنے گھر دے گیٹ دی اتنی غیرت ہے تے رب دے گھر دی کوئی غیرت کوئی وہ تے کڑی بھی نچ جائے تو کچھ نہیں ہوتا کیوں جناب یہ گل ہے کہ نہیں یہ ہے گل یہ تو انہوں ایک گل دین نال کھڑا ہونا پینا ہے اس تو بغیر گل کوئی نہیں ہاں بالکل دل و جان نال کھڑے ہو وہ جے قیامت والے دن رسول اللہ نے حوض کوثر تے پوچھ لیا ہاں جی وہ 22 کروڑ پاکستانیاں نو پیڑے لیاؤ جدوں حاضر ہو گئے ایڈی ایڈیاں زباناں کٹیاں ہوئیاں
تے ماں پتر کو نسرے ہوگی، پتر ماں کو، یار یار کو نسرے ہوئے گا. تے حضور پیاس لگی تے حضور فرمایا اج تا تو پانی پین آ گیا، جدوں میں گالی دین والی جا رہی سی پاکستان وچ ادوں کتھے سی تو؟ پھر کسی کو جواب ہے؟ تے حضور نے فرمایا میرے حوض کوثر تو کئی لوگوں نے دھکے دیتے جان گے جویں اٹھن پانی تو دھکے دیتے جان. کافر تے شاہ جی حوض کوثر تے نہیں نہ پہنچ سکدا، پہنچنا اوتھے کلمہ والے نے. تے حضور فرماندے نے دھکے دے کے چلو جاؤ، اے تہاڈا پانی دا حصہ کوئی نہیں. وہ کون لوگ ہون گے جنہاں حضور دے دین نہ مذاق کیتا؟ گناہگار ہونا اور بات ہے. حضور نے فرمایا میری شفاعت تو ہے ہی گناہگار ہوگی. غدار نہیں بننا کدی زندگی چ. ہاں جدوں بھی گل آوے سر جھکا لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی سچ فرمایا، رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا، اور میں گندا جڑا دین تے نہیں چل سکیا. بس اتنی بات ہے. ساری گلاں دا ایکو جواب، چلے اسی آپ نہیں دین ہوتے تے گلاں مڑ کے دین دیاں کرنے. میرے ہاتھ میں تھا جب تک اور میرے مصطفیٰ کا دامن، اور میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان. اگر گردش زمانہ آپ کے پاؤں چومے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، انہیں جانا اور انہیں جانا. نہیں بھائی انج نہیں، شیرو زور لانا پیسی. انہیں جانا اور انہیں جانا. آخر تک بھائی این چکو. اے تو آڑے ہاتھ چکن دی بڑی دور تک جان دی درد پتہ ہے نا تو آنو. خالی میری تصویر لگ جائے ایڈیاں بند، کیوں جی کوئی ایٹم بم میں؟ نہیں 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 یہ گل نہیں کرنی. ایٹم بم تو ڈاکٹر عبدالقدیر بنایا، امت مسلمہ دا ہیرو، پاکستان تو سب تو بڑی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان مجاہد اسلام. لکھاں سلام ڈاکٹر عبدالقدیر نو، لکھاں سلام. لبیک دی حکومت آئی تھی اسی وزیر اعظم انہوں نے کہاں گے چاڑا دل کرے دوویں بن جاؤ، وزیر اعظم بھی تسی صدر بھی تسی. اساں کی کرنا ہے؟ اساں مڑ کے مسیتی جھاڑو دینے. اسی تو تہاڈے واسطے سارا کچھ تیار کر رہے ہیں. قسم بخدا جڑا مسیتی بہ کے سانو لطف آندا وہ تختہ تے بہ کے نہیں آندا. تانوں پتہ ہی کوئی نہیں. اسی ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا اللہ یار تم بنا جو بنانے، اسی تین تخت حاضر ہے. وہ تو بڑا غیرت مند آدمی بڑا. وہ کہنے لگا میں دو گلاں تے فخر ہے. کہندا میرے خاندان وچ ایک تے اج تک غدار کوئی نہیں پیدا ہویا اور دوسرا مرزائی کوئی نہیں پیدا. میں کہنے لگے میں اس گل تے فخر ہے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر نو جس گل تے فخر ہے یار اس نو پھر امریکہ کس طرح گوارا کر سکنا؟ وہ مرزائیت دی بھی ایڈا خلاف ہوئے تے غداراں دے بھی ایڈا خلاف ہو. کہندا مینوں یہ فخر حاصل ہے کہ شہاب الدین محمد غوری دے فوجیاں وچ سپاہیاں وچ میرے خاندان دے وڈے موجود ہیں. میں پوچھا نا تو دا مزار کیوں بنایا؟ تے کہنے لگا انہاں دا احسان ہے کہ میرے پیو دادا انہاں دی قیادت وچ لڑدے رہے. کیوں جی شہاب الدین محمد غوری دے مزار تے میں جدوں حاضری واسطے گیا نا شاہ جی عجیب منظر سی. اسی سہاوے موڑ تے راتی اجے اذانہ نہیں سنو یہ بڑا ٹائم سی. میں منڈے نو بھیجا میں کہ پوچھو دکانداراں کو کہ اسی شہاب الدین غوری دے وہ کہنے کہ نہ اس ٹائم نہ جاڑو، اس ٹائم تو لٹے جاؤ گے. اور میں کہا تسی دسو صحیح ہے روڈ جاندا کیڑا؟ انہاں کہ اے سیدھا چڑھو تے سیدھا اوتھے جائے گا. میں منڈے نو کہا ہونے گڈی چاਣੀ. میں کہا جڑا ایڈا وڈا ہاں جی ہند دا بادشاہ ہوئے جے دو چار مہمان آندے ہیں انہاں دی کار نہ بچا سکے تے میں تے نہیں مننا. پھر اس انہیں پھر برے صغیر کی حکومت کی. چڑی بھی سانو رستے چ نہیں ملی، بندہ ملنا تے درکنار سدھا جا کے مزار ہوتے. میں پھر کہ میں او جناب پتہ لگتا سی ہزاراں دنیا شاہ جی بندہ ایک بھی کوئی نہیں سی لیکن اتوں دا ماحول پتہ لگتا سی ہزاراں دنیا اتنے حاضری دے واسطے موجود. اتنے ماحول پتہ لگتا سی. میں انہوں نے سلوٹ ماریا. میں کہ جناب لکھاں سلام تساں جیڑی تلوار لے آئے ہو، تلوار دا بڑا درد ہے لوگوں نو تے جاندے جاندے اتنے تسی شہید ہو گئے. اسی تو تانوں سلوٹ مارنا ہے. بہت سلوٹ. اور یار کسی جڑے محسن لوگ ہیں دادا صاحب جی اور دادا صاحب جا کے تے سلام کرنا بابا اور تسی نگاہ لے کے آئے غزنوی تلوار لے کے آئے. کیوں جی نگاہ نے اپنا کام کیتا تلوار نے اپنا کام کیا. ہاں سبحان اللہ. سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت. ویسے میں سپیکر ہٹا کے گل کراں آپس وچ بیٹھے ہیں. دسو یار رنجیت سنگھ دا مجسمہ لا کے قلعے وچ تے نال تلوار لٹکا کے تھلے لکھنا ہے شیر پنجاب ہے تے پھر داتا صاحب کون ہیں؟ اور رنجیت سنگھ کانا اور سکھا میرے خلاف پریس کانفرنس کی تھی. کہنے لگا یہ ہمارے مہاراجا کو کانا کہتا ہے. اور میں کہا کانا تے جلیا کانا ہی ہوندا نا. او میرے کہتے ہیں بڑا وحایات ہے بھائی ہمارے مہاراجا کو کانا کہتا ہے. میں کہا وہ کانا تھا
کانا ہے اور کانا رہے گا. داتا صاحب شہنشاہ تھے، شہنشاہ ہے اور تا صبح قیامت شہنشاہ رہے.